اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو 21 رمضان المبارک مولا علی علیہ السلام کی شہادت مظلومانہ طریقے سے مسجد میں حالت نماز میں مولا علی علیہ السلام کو ابن ملجم نے خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ وار کیا اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آج 21 رمضان المبارک آپ تمام عالم اسلام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ مولا علیہ السلام کی شہادت ہی میں نے پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے 2 جملے امامت اور ولایت کے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ امامت اور ولایت کی کتنی عظمت ہے ہماری زندگیوں میں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، میری منزل ہی علی ولی اللہ ہے، ان کو جواب بڑے ایسے دعوے دار آپ کو ملیں گے، لیکن انہیں جواب یہی دیا جاتا ہے کہ تم زبان سے علی ولی اللہ پڑھتے ہو لیکن علی ولی اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ تم زبان سے علی کو مانتے ہو لیکن علی ولی اللہ زبان سے علی کو مانتے ہو لیکن علی علیہ السلام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ زبان سے علی کو ماننا اور بات ہے اور عملی طور پر اپنی زندگی مولا علی علیہ السلام کے مطابق بسر کرنا یہ اور بات ہے۔ اب یہی لوگ آخرت میں دعوے دار بن جائیں جو زبان سے صرف اقرار کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کی شفاعت کے حقدار ہیں، تو ایسا بالکل نہیں۔ جنہوں نے اپنی زندگی امیر المومنین مولا کائنات مولا متقیان علیہ السلام کے مطابق بسر کی وہی آخرت میں مولا علی علیہ السلام کے شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ جنہوں نے مولا علیہ السلام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کی وہ آخرت میں ان کی شفاعت کے حقدار نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے دور میں بھی مولا علی علیہ السلام کے حقیقی ماننے والے تھے، مولا علی علیہ السلام کے حقیقی عاشق تھے، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ آخرت میں وہ انہی کے ساتھ شمار ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی مولا علی علیہ السلام کے مطابق بسر کی۔ اور کچھ لوگ حاکم شام کے ساتھ، اور جو حاکم شام کے ساتھ تھے وہ اگر آخرت میں دعویٰ کرے کہ ہمیں مولا علی علیہ السلام کی امیر المومنین مولا متقیان علیہ السلام کی شفاعت ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی حاکم شام کے ساتھ گزاری ہے، تو آخرت میں بھی اسی کے ساتھ شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے امامت اور ولایت اس لیے بنائی تاکہ انسان امامت اور ولایت کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرے، تاکہ روز محشر ولایت اور امامت اس کے شفیع بن جائے، امام روز محشر اس کے شفیع بن جائے جنہوں نے امامت اور ولایت کے سائے میں اپنی زندگی بسر کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں حاکم شام کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہے اور آخرت میں امیدوار ہو جائے کہ مولا متقیان میری شفاعت کرے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جس کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری آخرت میں بھی اسی کے ساتھ شمار ہوگا۔ یاد رکھیں، بہت عظیم جملہ کہہ رہا ہوں کہ امامت اور ولایت صرف ہمارا ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ امامت اور ولایت ہماری زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امامت اور ولایت بنائی تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اس کے سائے میں، تاکہ آخرت میں ان کی شفاعت کے باعث بنے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہماری مدد نہیں کریں گے کہ اگر ہم نے ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت میں شفاعت کریں گے۔ اگر مولا علی علیہ السلام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو وہ آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اگر بی بی زہرا کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو وہ آخرت میں ہماری شفاعت کریں گی۔ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو وہ آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو وہ آخرت میں ہماری شفاعت کا باعث بنیں گے۔ پنجتن پاک رسول کا گھرانہ اور رسول ہماری تب شفاعت کریں گے روز محشر کہ اگر ان کے مطابق ان کے نقش قدم پر ان کی سیرت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اس لیے ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام 21 رمضان کا دن ہے، مولا علی علیہ السلام کا دن ہے تو مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوری زندگی عبادت میں گزاری، عدل کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئیں، ایک عدل کی مثال دے رہا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ عورتیں آئیں، ایک بچہ لے کے کہنے لگی یا علی یہ میرا بچہ، دوسری کہنے لگی یہ میرا بچہ۔ مولا علی علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ان میں سے جس کا بچہ ہے اس کو دے دو، جس کا نہیں ہے وہ چھوڑ دے، لیکن نہیں مانی وہ۔ دوسری نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، دوسری نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مولا علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا کہ تلوار لے کر آؤ۔ عورتوں نے کہا کہ تلوار کیوں؟ اپنے منگوائی کہا کہ یہ بچہ ایک ہے، دعوے دار 2 ہیں اس کے، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک حصہ تمہیں دے دیتا ہوں، ایک حصہ تمہیں دے دیتا ہوں، لے جاؤ۔ ان میں سے ایک عورت مولا علی کے قدموں میں آ کے گری، کہنے لگی یا علی یہ بچہ آپ اسے دے دیں گے، اس کا میں یہ بچہ نہیں لوں گی، آپ اسے تلوار سے نہ ماریں۔
مولا علیہ السلام نے وہی بچہ اٹھا کے اسی عورت کو دے دیا جو مولا علیہ السلام کے قدموں میں تھے. مولا علی علیہ السلام نے کہا یہ بچہ اس کا ہے, یہ اس کی حقیقی ماں ہے. کیسے پتا چلا؟ مولا علی نے فرمایا جب میں نے کہا کہ میں 2 ٹکڑے کر دوں گا, یہ جو عورت یہاں بیٹھی رہی اس کے دل کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ اگر مجھے ملتا تو ٹھیک, نہیں ملتا تو کٹ جائے. لیکن یہ عورت اسے احساس ہوا چاہے یہ میرے حصے میں نہیں آتا, میری گود میں نہیں آتا, یہ جس کی بھی گود میں جائے لیکن زندہ رہی. یہ ہے جو ماں کو احساس ہوتا ہے. یہ مولا علی کا عدلی فیصلہ. خود بھی مولا علی نے عدل کے مطابق اپنی زندگی گزاری. مولا علی علیہ السلام دعویٰ کرتے رہے سلونی میرے اندر علم کا سمندر ہے, میں سب کچھ جانتا ہوں, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, مجھ سے پوچھو. یہ مولا علی حسرت بڑی آواز میں کہتے تھے. لیکن لوگ پوچھتے تھے میرے سر کے بال کتنے, صرف یہی پوچھتے تھے. مولا علی علیہ السلام کمیل مولا علی علیہ السلام کے بہت لائق شاگرد تھے. کمیل کہتے ہیں کہ دن مولا علی علیہ السلام نے مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا, اور پکڑ کر, اور کمیل نے نہج البلاغہ میں بتایا کہ کس طرح مولا علی نے میرا ہاتھ پکڑا. میرا ہاتھ, کمیل کہتے ہیں میرا مولا علی علیہ السلام نے میرا ہاتھ کھولا اور اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں ڈال کر زور سے کھینچا اور مجھے کوفہ سے باہر قبرستان میں لے آئے, نگلستان میں لے آئے. یہاں لا کر حسرت بڑی بڑی آواز میں امیر المومنین علیہ السلام نے کمیل سے کہا اے کمیل, اس سینے کے اندر علم کا سمندر, لیکن ہائے افسوس اسے لینے والا, اسے سمجھنے والا ہی کوئی نہیں. مولا علی نے حسرت بڑی آواز میں کہا. مولا علی کو کوئی نہیں سمجھ سکا. اس لیے مولا علی کی نہج البلاغہ ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ مولا علی علیہ السلام نے جو ہمیں خطبات دیے ان کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزار سکیں, ان کے ذریعے اپنی زندگی گزار سکیں. شہادت سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ مولا علی کا چاہنے والا کوفہ کی گلی آدھی رات تھی, کہتا میں جا رہا تھا, میں نے بیان بھی کیا ابھی کل پرسوں کے درس میں, جا رہا تھا, کہتا مجھے رونے کی آواز آئی. کہتا جب میں نے دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام اس قدر رو رہے تھے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ روتا ہے, چیخے مار مار کے, بلک کے, تڑپ کر مولا علی رو رہے تھے. کہتا میں حیران ہوا. کہتا ایک بڑی میں نے دیکھا مولا علی خدا کی عبادت کرتے کرتے ایک بڑی مولا علی کی چیخ نکلی اور وہ اس طرح گرے زمین پر کہ جیسے ان کی رحلت ہو گئی. کہتا یہ مولا علی کی عظمت ہے. کہتا میں گھبرا گیا, زہرا کے دروازے پر آیا کہ میں نے علی کی ایسی حالت دیکھی. بی بی نے کہا کہ تم نے آج علی کی ایسی حالت دیکھی؟ ہم روز ایسی حالت دیکھتے ہیں مولا علی. یہ مولا علی کی عبادت کا طریقہ. ہمیں ائمہ معصومین سے خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. کس طرح امام حسین علیہ السلام نے خدا کی عبادت کی, کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی عبادت کی, مولا علی علیہ السلام نے کس طرح کی, بی بی زہرا نے کس طرح خدا سے مانگا, اسی طریقے سے ہمیں بھی خدا سے طلب کرنا چاہیے. اور خدا کو رسول کا اور رسول کے گھرانے کا واسطہ دو. اے خدا یہ تیری سب سے عظیم خلقت ہے, ان کا صدقہ ہماری دعا قبول کر. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول بھی کرے گا. بھائی شہادت کا دن ہے, میں بھی آج جلوس سے ہو کر آیا ہوں. موچی دروازہ مرکزی جلوس جو ہر سال نکلتا ہے اس میں حصہ ڈالا اپنا. ہم خود بھی گئے کیونکہ عزاداری ہی ہمارا پہلا مشن ہے. اگر عزاداری نہیں تو پھر کیا, مرنا تو ہم نے ویسے بھی, لیکن عزاداری کے لیے مرے تو یہ شہادت کی موت. اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اپنی عزاداری منا رہے ہوں گے. بس چند جملے میں نے شہادت کے پڑھنے ہیں. شہادت سے پہلے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو, مولا متقیان علیہ السلام کو جب تلوار ماری ابن ملجم نے سر پہ, اتنا گہرا زخم تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے طبیب کو بلایا, معالج کو بلایا, علاج کرنے والے کو بلایا. مولا علی نے امام حسن سے کہا آنے دو. مولا علی علیہ السلام نے اس لیے بلایا تاکہ آخرت میں کوئی یہ دعویٰ نہ کرے, یا بعد میں میرے بعد یہ کوئی دعویٰ نہ کرے ہم علاج نہیں کروائیں گے, کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے بھی طبیب معالج نہیں بلایا تھا, ہم بھی نہیں علاج کروائیں گے. مولا علی علیہ السلام نے کہا نہیں آنے دو, اسے کرنے دو میرا علاج. اس نے آیا, اس نے زخم دیکھا, پھر امام حسن مشتبہ کو کہا مولا آپ کے بابا علی کو اتنا گہرا زخم لگا ہے اور اس میں زہر اتنا ہے کہ ابن ملجم نے جو تلوار ماری ہے مولا علی کے سر پہ, ضربت لگائی ہے, اس میں زہر اتنا تھا کہ اگر وہ زہر پورے کوفہ والوں کو دے دیا جاتا تو پورے کوفہ والے مر جاتے. اتنا زہریلا اور اتنا کٹھن زہر تھا, اگر پورے کوفہ والوں کو دے دیتے تو پورے کوفہ والے مر جاتے, اتنا زیادہ زہر تھا. امام نے کہا کیا حل ہے؟ طبیب نے مولا حسن علیہ السلام کو بتایا اس کا ایک ہی حل ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے. شہادت تو ہوگی مولا علی علیہ السلام کی,
शहादत होगी मौला अली की, लेकिन इससे ये हो सकता है कि मौला अली अलैहि सलाम की शहादत में ताखीर हो सकती है। जितना हो सके मौला अली को दूध पिलाओ। तबीब बाहर आया, मौला अली अलैहि सलाम ने तबीब को इसलिए बुलाया था कि ताकि तबीब बाहर जाके ये बताए कि मौला अली अलैहि सलाम कितनी तकलीफ में। तबीब बाहर आया, उसने कहा कूफा वालों, मौला अली अलैहि सलाम को जितना हो सके दूध पिलाओ। मौला अली अलैहि सलाम की शहादत में ताखीर हो सकती है लेकिन शहादत तो होगी। कहते हैं, अब जुमला कहूं, कहते हैं कि मौला हसन, इमाम हसन मुजतबा अलैहि सलाम अभी दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे कि दरवाजा खुला और कूफा के तमाम यतीमों के छोटे छोटे बच्चे, यतीम छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में कूजे लेकर आए हुए थे। कहने लगे मौला हसन, हम इसमें दूध लाए हैं, हम अपने मौला को दूध पिलाना चाहते हैं। मौला हसन ने कहा कि आप यहां ठहरो, मैं जरा मौला से पूछ कर आऊं, इजाजत लेकर आऊं। मौला के पास आए, कहा कि इस तरह कूफा के सारे यतीम आपके लिए दूध लेकर आए। मौला अली अलैहि सलाम ने कहा कि बेटा हसन, तुम जानते हो कि मैंने यतीमों का कभी हक नहीं खाया, मना कर दो, मैंने कभी यतीमों का हक नहीं खाया। ये मौला अली की अजमत है, मैं यतीमों का हक नहीं खा सकता। बच्चों ने कहा नहीं मौला, हम अपनी खुशी से आपके लिए दूध लेकर आए। कहा कि नहीं, मैं यतीमों का हक नहीं खा सकता, मैं यतीमों का हक नहीं खा सकता। बस अब मैं शहादत की तरफ आऊं। 19 रमजान की शब थी। मौला अली अलैहि सलाम ने तमाम बेटियों को अपने पास बुलाया, तमाम बेटियों को मौला अली अलैहि सलाम ने अपने पास बुलाया। मौला अली अलैहि सलाम किसी का बाजू चूमते हैं, किसी का माथा चूमते हैं। इमाम हसन मुश्तबा को मौला अली अलैहि सलाम ने कहा कि बेटा हसन जाओ, कूफे में पहरा दो, अपने भाइयों को भी साथ ले जाओ, कूफे में जाके पहरा दो। शायद मौला जानते कि इससे डर से क्या पता इब्ने मुलजिम ना आए। कहा कि पहरा दो। इमाम हसन मुश्तबा चले गए, तमाम बेटियों को बुलाया, चूम रहे थे बेटियों को। कहती है कि एक छोटा बेटा इमाम अली अलैहि सलाम का, जिसे अब्बास कहते, वो तड़प रहे थे। अजीब बेचैनी थी इमाम हजरत अब्बास के दिल में। मौला अली अलैहि सलाम सहन में आए, अपनी दाढ़ी पे हाथ रखा, रीश पे हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा और इमाम अली अलैहि सलाम ने कहा कि ऐ दुनिया, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। इमाम ने कहा कि ऐ दुनिया, तू मुझ अली को धोखा नहीं दे सकती, मुझ अली को धोखा नहीं दे सकती। कहते हैं कि मौला अली अलैहि सलाम सहन में आए तो तमाम मुर्गाबियों ने मौला अली अलैहि सलाम की अबा के दामन को थाम लिया, अबा के दामन को मौला अली के थाम लिया, तमाम मुर्गाबियों ने थाम लिया। खींच रही थी, अजीब कैफियत थी, परिंदों की हालत थी। उम्मे कलसूम कहती हैं, या अली, ये क्या हालत है इनकी मुर्गाबियों की, ये मैं पहली दफा हालत देख रही हूं। किताबों में लिखा होगा कि मौला अली अलैहि सलाम ने कहा कि ये मुर्गाबियां, ये परिंदे मेरा नोहा पढ़ रहे हैं, ये परिंदे मेरा नोहा पढ़ रहे हैं। ये जानते हैं कि अली अब जा रहे हैं, लेकिन अपने कदमों पे वापस नहीं आएंगे, चल गए। कहते हैं कि मौला अली जा रहे थे, बीबियों की हालत बदली, बीबियों ने रोना शुरू किया। कहा क्या हुआ? कहा कि ये मौला अली अलैहि सलाम जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे घर से जनाजा जा रहा है। ये मौला अली नहीं जा रहे, घर से जनाजा जा रहा है। मौला अली अलैहि सलाम मस्जिद में आए, इब्ने मुलजिम उल्टा सोया हुआ था मस्जिद में। मौला अली अलैहि सलाम ने ठोकर लगाई, कहा उठो। एक मकाम पे मौला अली अलैहि सलाम ने कहा कि मैं अपने काम से आया हूं, तू अपना काम कर। मौला अली अलैहि सलाम मस्जिद में आए, मस्जिद के मेहराब में आए। मौला अली अलैहि सलाम ने मुअज्जिन से कहा कि हट जाओ, आज अजान मैं अली दूंगा, आज अजान मैं अली दूंगा। मौला अली अलैहि सलाम ने अजान की। मौला अली अलैहि सलाम ने पहला फिक्रा कहा, अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि मौला अली अलैहि सलाम की आवाज में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि बीबियां चीख के कहने लगी कि आज बाबा की आवाज में इतना दर्द कैसा। बीबी ज़ैनब कहने लगी कि आज बाबा की आवाज में इतना दर्द। एक भाई ने तमाम भाइयों से कहा कि आज बाबा की आवाज में ये दर्द कैसा है। कहते हैं कि मौला अली अलैहि सलाम ने अजान दी, सजदे मेहराब में आए, नमाज में खड़े हुए, सजदे में सर रखा। पहली रकत का दूसरा सजदा था कि इब्ने मुलजिम ने जहर से बुझी हुई तलवार को उठाया और मौला अली के सर पे वार किया। मौला अली की दस्तार फटी, इतना गहरा जख्म, मौला अली जमीन पर गिरे। कहते हैं कि जिब्राइल की सदा आई, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए, आज दुनिया तबाह हो गई, आज दीन कत्ल हो गया। जिब्राइल की सदा आई कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए।
کہتے ہیں کہ سب بیبیوں کی بیوی مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں کی رونے کی آواز صدائیں بلند ہوئی کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگ گئی، ضرب لگ گئی مولا علی علیہ السلام کو، حالت نماز میں، حالت روزہ میں، حالت سجدہ میں۔ ساری بیبیوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ ساری بیبیاں چادر ڈال کر کوفہ سے باہر آنا شروع ہوگی، مسجد کی طرف جانے لگی۔ ان میں سے ایک بیوی نے کہا کہ رک جاؤ، علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بھی بیوی گھر سے باہر جائے، رک جاؤ۔ کہتے ہیں کہ تمام بیٹے مسجد میں آئے، علی کو تھاما۔ مولا علی علیہ السلام کا قتل جانتے مولا علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ مولا علیہ السلام نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن سب سے پہلے جاؤ نماز کو مکمل کرو۔ امام حسن نے مجتبی ترتا ہوا چھوڑ کر نماز کو مکمل کیا۔ کہتے مولا علی کو لے جایا جا رہا تھا، مولا علیہ السلام نے کہا بیٹا حسن ایک باری رکو۔ تمام کوفے والوں کو کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، میرے ساتھ نہ ہو۔ کوفے والوں نے کہا یا علی ہم آپ کی محبت میں آ رہے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں میری محبت میں تم گھر آ رہے ہو، لیکن میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کی، میری بیٹی زینب کی رونے کی آواز تم لوگوں کے کانوں میں پڑے، اس لیے لوٹ جاؤ۔ لوٹ گئے، دروازے کے سامنے آئے، دروازے کے سامنے آئے۔ مولا علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا حسن، بیٹا حسن مجھے اپنے قدموں پہ کھڑا کرو، مجھے اپنے قدموں پہ کھڑا کرو۔ کیا ہوا بابا جان، آپ کو ضربت لگی ہے، ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ کہا نہیں، مجھے اپنے قدموں پہ کھڑا کرو، کیونکہ میں جانتی ہوں میرے سامنے بی بی زینب ہے، میں نہیں چاہتا کہ بی بی زینب مجھے اس حالت میں دیکھے۔ کہتے دروازہ کھلا کہ سامنے بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی زینب بھاگتی ہوئی مولا علی علیہ السلام کے پاس آئی، مولا علی علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا، کہا یا علی بابا جان یہ کیا ہو گیا، آج یہ کیا ہو گیا، آج یہ کیا ظلم ہو گیا، آج مسلمانوں نے کیا ظلم کر دیا، کیا ظلم ہو گیا۔ کہتے ہیں 21 کی شب تھی، 21 کی شب تھی، تمام سارے لوگ آ رہے تھے۔ ایک بڑی مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سارے تعظیماً کھڑے ہو گئے، کہا کہ میری بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے آئی۔ سارے کھڑے ہو گئے، تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ بس میں ختم کروں، مولا علی علیہ السلام کا جنازہ نکلا۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا بیٹا حسن آپ کو اور امام حسین علیہ السلام کو اجازت جنازے میں، آپ آئے اور جنازہ اٹھائیں، جنازہ نجف کی طرف جائے گا۔ اب عباس تڑپ رہے ہیں کونے میں بیٹھے، کہا کہ مجھے بابا جان کا جنازہ ہے، شہادت ہے، مجھے جنازے میں شرکت ہونے کی اجازت نہیں۔ کیا وہ عجیب مقدر تھا عباس کا کہ امام حسن مجتبی کے جنازے پر تیر تھے، جنازے میں شرکت کی اجازت ہے لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ کربلا میں کیا مقدر تھا عباس کا کہ پانی لانے کی اجازت ہے لیکن لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عباس طرف رہے، جنازہ نکلا، بی بی زینب نے صدا دی، بابا، بی بی زینب نے صدا دی تڑپتے ہوئے۔ عباس تڑپ رہے ہیں، کہا عباس بس۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنازے کو دفنا کر واپس آ رہے تھے۔ جب جنازے کو دفنا کر واپس آئے تو کسی جگہ پر رونے کی آواز آ رہی تھی کسی بزرگ کی۔ امام حسن اور امام حسین اس گھر کے اندر گئے، ایک نبینا رو رہا تھا تڑپ تڑپ۔ امام حسن نے پوچھا تمہارے رونے کی کیا وجہ؟ کہا امام حسن نے پوچھا بھوک لگی؟ کہا بھوک لگی ہے لیکن اس وجہ سے نہیں رو رہا۔ کہا پیاس لگی؟ کہا پیاس بھی لگی ہے لیکن اس وجہ سے نہیں رو رہا۔ کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس ایک نورانی شخصیت آتی ہوتی تھی لیکن 19 رمضان سے وہ شخصیت میرے پاس نہیں آئی۔ امام حسن مجتبی نے کہا کہ اس کی نشانی کیا؟ کہا اس کی نشانی یہ تھی کہ میں جب بھی اس سے پوچھتا تھا کہ تم کون ہو تو وہ شخصیت یہی کہتی تھی کہ ایک غریب دوسرے غریب کے پاس بیٹھا ہوا، ایک غریب دوسرے غریب کے پاس بیٹھا۔ پھر امام حسن مجتبی نے اس بزرگ سے پوچھا اور کوئی نشانی ہے؟ کہا کہ جس طرح آپ سے خوشبو آ رہی ہے نا اس طرح ان سے خوشبو آتی تھی، جب وہ تسبیح پڑھتے تھے تو در و دیوار سے بھی تسبیح کی آواز آتی تھی۔ امام حسن مجتبی نے روتی ہوئی آواز میں کہا اے بزرگ، جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میرے بابا علی تھے، وہ علی مرتضیٰ تھے۔ اس نے تڑپ کے کہا کیا میں اپنے مولا سے خدمت کرواتا رہا اتنے دن؟ امام حسن نے بتایا ان کی شہادت ہو گئی، انہیں 19 رمضان کو ضربت لگی تھی اور 21 کو ان کی آج شہادت ہو گئی۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح مولا علی علیہ السلام کی علی مرتضیٰ کی قبر پہ لے جاؤ۔ وہ اسے اٹھا کر لے کر آئے، اس نبی نے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی قبر پہ گرا مولا علی علیہ السلام کی قبر اور گر کے رو رو کے کہنے لگا یا علی میں آپ سے خدمت کرواتا رہا،
مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ آپ اللہ کے ولی میری خدمت کرتے رہے۔ اے یا علی میرا دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے، اے یا علی مجھے بھی آپ اپنے پاس بلا لیں، میں بھی اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میری دنیا میں ران ہوگی، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے خدمت کرواتا رہا، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ آج بی بی زینب کو پرسا دو، کیونکہ بی بی زینب کے گھر میں آج رونے کا سما ہے۔ ابھی مادر کا غم نہیں بھولی تھی بی بی زینب، کہ مولا علی علیہ السلام کا غم آ گیا، کس طرح بے دردی سے ضربت لگی۔ مولا علیہ السلام 3 دن تلاوت قرآن مجید کرتے رہے۔ یہ عظمت ہے علی علیہ السلام کی۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا ہمیں مولا علی علیہ السلام نے تاکید کی، خطبے دی، ہمیں ان خطبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ۔ جگہ جگہ پر عزاداری ہو رہی، آج موچی دروازہ میں بھی لاہور کا بھی مرکزی جلوس نکلا، یا اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور تمام مومنین کی عمر کو دراز کر، اور مولا علی علیہ السلام کا صدقہ جن کی جتنی جو بھی خواہشات ہیں وہ پوری فرما، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر عطا فرما، اور مولا علی علیہ السلام کا صدقہ، بی بی زہرا کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، امام زمانہ کے ظہور میں، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ہمیں امام زمانہ کے ظہور میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کا ظہور دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے غلاموں میں ہمیں شمار فرما، اور ان کے ساتھ دشمنوں کا سر قلم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ جب آئیں گے وہ جنگ کریں گے دشمنوں سے، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، ہمیں ان کے ساتھ مل کر امام زمانہ کے ساتھ دشمنوں سے بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی لوگ، جتنی بھی انسانیت، جتنی بھی مخلوق رہتی ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں ہمارے سرحدوں پر ہمارے فوجی، ہماری پولیس، ہماری آرمی، ہماری گورنمنٹ جتنی بھی حفاظت کرتی ہے، ہماری ان سب کی عمر دراز فرما، ہمارے حکمرانوں کی عمر دراز فرما، ہمارے حکمران جو ہماری عزاداروں کے لیے ہماری انتظامات کرتے ہیں، پولیس